ایک اور چیز یہ کہ ابو ایوب انصاری بہت سخی تھے، ان کے مزاج میں بہت سخاوت تھی. ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی ام ایوب انصاریہ کی عادت میں سخاوت کا پہلو غالب تھا. ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر اور عمر بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. آپ نے دونوں سے پوچھا تم اپنے گھروں سے کیوں باہر آئے ہو؟ دونوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، کچھ کھانے کو نہیں تو اس لیے باہر نکلے، شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے جس سے بھوک کا کچھ مداوع ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے گھر سے باہر نکلا ہوں جس کی وجہ سے تم دونوں گھر سے باہر آئے ہو، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے. اٹھو تو وہ دونوں اٹھ کر آپ کے ساتھ ہو لیے. ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے، وہ موجود نہیں تھے. جب اس کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو خوش آمدید کہا. آپ نے پوچھا گھر والا کہاں ہے؟ اس نے بتایا وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گیا ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گھر کا مالک انصاری صحابی بھی آ گیا. جب اس کی نظر آپ پر اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر پڑی تو خوشی سے جھوم اٹھا اور والہانہ انداز میں اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا میں اللہ کا شکر کرتا ہوں جس نے آج میرے غریب خانے پہ مہمان بھیجے ہیں جو مجھے دل و جان سے عزیز ہیں. میری خوش قسمتی کے کیا کہنے. اور کھجوروں کا ایک خوشہ لے آیا جس میں ڈوکے خشک اور تر کھجوریں تھیں. ڈوکے بھی اصل میں تر کھجوریں ہی ہوتی. عرض کیا کہ آپ یہ کھائیں. اس نے جلدی سے چھری تھام لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا کوئی دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا. انہوں نے ایک نوعمر بکری کو ذبح کیا، سالن تیار کیا. آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بکری کا گوشت تناول کیا، کھجوریں کھائیں، پانی پیا. جب سیر ہو گئے تو آپ نے سیدنا ابو بکر اور عمر سے فرمایا قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. بھوک نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا، اب تم اس حال میں واپس لوٹ رہے ہو کہ عمدہ خوراک کی نعمت سے سرفراز ہو. اس میزبان صحابی کا نام ابو الہیثم بن التحیان ہے. یاد رہے کہ مہمان نوازی کی خدمت انجام دینے والے ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی ام ایوب انصاریہ تھے. اصل میں یہ روایت جو صحیح مسلم میں آئی ہے جن انصاری صحابی کے گھر گئے تھے اس میں نام کا ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ نووی نے لکھا ہے کہ وہ صحابی مالک بن تیحان تھے. اور ترمذی کی روایت میں بھی ان کا نام ابو الہیثم رکھا ہوا ہے. ابن حبان میں آتا ہے کہ یہ ابو ایوب انصاری کے گھر گئے تھے، لیکن یہ روایت جو ابو ایوب انصاری والی ہے یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اوپر تک بات ہے نا کہ اس میزبان صحابی کا نام ابو الہیثم ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات درست ہے. لیکن اگلا حصہ جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو منسوب کیا ہے ام ایوب کی طرف، تو یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک، چلیے. ام ایوب اور اس کے خاوند کی عبادت میں محنت اور مصروفیت. ام ایوب اور ان کے خاوند کو اہل مدینہ میں یہ امتیاز حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کی ان کو سعادت حاصل تھی. جب وہ سیدنا بلال کی آواز سنتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاتے تو وہ ظاہر مسجد کے قریب رہ رہے تھے تو وہ ہر نماز میں بھی حاضر ہوتے. ام ایوب اپنے خاوند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی. وہ باقاعدگی کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرتی، نوافل ادا کرتی، رات کو تھوڑا سوتی، عبادت میں مصروف رہتی، صرف رمضان کے روزوں پہ اکتفا نہ کرتی، نفل روزے بھی رکھتی. ام ایوب قرآن کریم کو اپنا بہترین ہم نشین خیال کرتی. وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی، زبانی یاد بھی کرتی اور اپنے شوہر سے بھی سنتی. قرآن کریم کا جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنتے گھر آ کر اپنی بیوی کو سناتے. قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے سے ام ایوب کے دل میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ موجزن ہو چکا تھا. فقراء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا شوق ان کے دل میں فروزاں ہو چکا تھا. تمام مسلمانوں کی تکالیف کو دور کرنا ان کا مقصد حیات بن چکا تھا. یہی دراصل قرآن کی تعلیم ہے کہ اس کے بعد انسانوں کی خیرخواہی دل میں آئے. دونوں میاں بیوی کو عبادت میں شغف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. کچھ احادیث انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی، اس کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں. امام مسلم نے اپنی مشہور کتاب صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری سے حدیث بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ کھانا پیش کیا جاتا آپ اسے تناول فرماتے اور بچا ہوا کھانا میری طرف بھیج دیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمسایوں کی طرف وہ کھانا بھیج دیتے تھے. ایک دن آپ نے مجھے اپنا سارا کھانا بھیج دیا. آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا.
میں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام نہیں، البتہ میں لہسن کو اس کی بو کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا، یعنی ابو ایوب کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ ابو ایوب اور ام ایوب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اللہ اور رسول کی اطاعت کے جذبے سے بیعت کی، دونوں زندگی بھر اس پر قائم رہے، یہاں تک کہ قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ایوب، خالد، محمد، اور بیٹی کا نام عمرہ تھا۔ جیسے عمر ہوتا ہے نا اور عمر ہوتا ہے، تو عمر سے عمرہ بیٹی کا نام تھا۔ تو اسی لیے ان کے بیٹے کا نام ایوب تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام کیا تھا؟ ابو ایوب اور ام ایوب۔ ٹھیک ہے، کوئی اور بات آپ کہنا چاہیں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں؟ جی، اصل میں ہم کوئی کام بھی خوش ہو کے نہیں کرتے، ہم نے خوش ہونا بھلا دیا ہے، ہر کام کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کا؟ آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو ہم واقعی خوشی سے بھی کریں، موسٹلی ہم ہر چیز کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ میرے سر پہ نہ آئے، کسی اور کی طرف چلی جائے، حالانکہ وہ کام دراصل کیا آ رہا ہوتا ہے ہماری طرف؟ خیر و بھلائی بن کے آ رہا ہوتا ہے، نیکی کا موقع بن کے آ رہا ہوتا ہے۔ تو دوسرا جو آج سبق سیکھنے کا ہے ہم سب کو، وہ کیا ہے کہ کاموں کو خوشی سے انجام دیں۔ جو بھی کوئی کام کرے، کوئی بھی جو کام کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، اس کو خوشی سے انجام دے۔ ہم عام طور پر کن کاموں پر خوش ہوتے ہیں یہ بتائیے؟ جو اپنی پسند کا ہوتا ہے، لیکن جو اپنی پسند کے خلاف ہو اس پر خوش نہیں ہوتے۔ تو یہ تو نہیں ممکن نا کہ ہر وقت آپ کو پسند ہی کے کام ملے۔ مثلا آپ کو روٹی پکانا پسند نہیں، فار ایگزامپل، اور گرمی کے موسم میں تو اور بھی زیادہ مشکل کام ہے نا، تو اس وقت آپ کیسے خوش ہوں گے یہ بتائیے؟ اگر باہر گرمی اور آپ اندر بھی گرم ہیں، غصہ کر کے پکا رہے ہیں تو بھی پک جانی ہے روٹی، اور اگر باہر گرمی اور اندر ٹھنڈے ہو جائیں آپ تو کم از کم کچھ تو فائدہ ہوگا نا۔ ہاں، تو اس وقت کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ کچن میں کھڑے ہو کے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ ہاں آپ بتائیے۔ ٹھیک ہے، کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اپنا کوئی کام بتائیے جو آپ کو مشکل لگتا ہو۔ چلیے، شاباش۔ یہ کہتی ہیں کہ جب امی کچن میں بھیجتی ہیں اور مجھے غصہ آ رہا تو میں فوراً سوچ لیتی ہوں میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اور جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو انسٹنٹ انعام دیتے ہیں کہ وہ غصہ اور وہ غم جو ہے وہ سکون میں بدل جاتا ہے۔ اور کوئی اور کام مشکل لگتا ہو؟ اب کچن کی مثال نہیں چاہیے، کوئی اور بتائیے۔ ہاں جی، صبح اٹھنا۔ یس، صبح اٹھنا۔ اب اٹھنا تو ہے ہی، تو اٹھ کے موڈ آف کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اٹھ کے منہ ہاتھ دھوئیں گے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اصل میں شیطان گرے لگا رہا ہوتا ہے نا اس وقت۔ تجوید میں ضاد کا مخرج مشکل لگتا ہے۔ یس، دیکھیے اب اس میں بھی بھلائی ہے نا، جب آپ کو وہ مشکل لگتا ہے اور آپ بار بار وہ پڑھ رہی ہیں، بار بار پڑھ رہی ہیں تو اتنا اجر جمع ہو رہا ہے۔ اگر یہ مشکل نہ ہوتی تو کیا آپ اتنا پڑھتی؟ پھر موقع ہوتا ہے نا۔ اور کپڑے دھونا مشکل لگتا ہے، ان کو کوئی ٹپ دیجئے کہ ان کے لیے آسان ہو جائے۔ میں جب یونیورسٹی میں تھی نا تو میں نے اپنا طریقہ ایک سیٹ کیا ہوا تھا۔ میں ایسے کپڑے دھونا کوئی کام نہیں میں اس کو سمجھتی تھی، نہ میں نے کام بنایا ہوا تھا، نہ میں جمع کرتی تھی۔ اس کے لیے میں یہ کرتی تھی کہ جو جوڑا اتارا اس کو ساتھ ہی دھو لیا۔ ساتھ دھونے کا مطلب یہ نہیں کہ واش روم میں ہی دھونا شروع کر دیا کہ دوسروں کے لیے لائن باہر لگی ہو کہ واش روم نہ خالی ہو، وہ بھی اذیت دیکھنی پڑتی ہے کہ ہم اگر اندر زیادہ دیر لگائیں گے تو باہر والوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ تو اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا ٹب سا رکھا ہوا تھا اور میں پڑھنے بیٹھ جاتی تھی۔ پڑھتے پڑھتے جب مجھے تھوڑی نیند آنے لگتی ہے، میں تھک جاتی، تو کام چھوڑ کے جا کے میں پانی میں کپڑے ڈبو دیتی، بس ڈبو کے چھوڑ کے آ جاتی، پھر پڑھنے لگ جاتی۔ پھر جب میں تھکنے لگتی تو جا کے اس میں تھوڑا سرف ڈال کے پھر ڈبو دیتی۔ پھر پتہ نہیں کتنی شفٹوں میں یعنی کپڑے دھونا صرف اپنے جاگنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ میں نے کام نہیں میں نے اس کو بنایا ہوا تھا کہ یہ کام ہے، اور نہ میں نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہوا تھا
کہ اتنے گھنٹے میں نے کپڑے دھونے پہ لگا دینے. نو وے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا، ہم بہت سارے جوڑے اکٹھے کر لیتے ہیں، پھر دن بھر اس پہ لگا دیتے ہیں، پھر تھک کے چور ہو جاتے ہیں، پھر سو کے نمازیں قضا کر دیتے ہیں، اور پھر کوئی کام نہیں کر، پھر گلٹ اندر آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد پڑھائی رہ جاتی ہے، پھر ہم نو ویئر، ہم کہاں کھڑے. تو ہمیشہ کاموں کو انجوائے کریں، ان کو ان کے مقام پہ رکھیں. آپ کا مقام ادھر ہے. کپڑے دھونا لوئسٹ درجے کا کام ہے، یعنی لوئسٹ کا مطلب نعوذ باللہ کوئی حقیر کام نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ پڑھنا، اگر اس وقت، جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ٹاپ پرائرٹی کیا ہے اس وقت آپ کی بحیثیت طالب علم، ہوم ورک بھی ملا ہوا آپ کو کہ طالب علم ہونے کی حیثیت سے ٹاپ پرائرٹی پڑھنا، کہ جو پڑھ رہے ہیں صحیح طور پر پڑھیں، وہ آپ کی پہلی امانت. اچھا، وہ صبح سویرے پرائم ٹائم پر آپ وہ کام شروع کر دیں. اب اس کے دوران ٹائم نکالیں اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے، وقفوں میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کام کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ انجوائے کریں گے اور اس وقت اپنا ذکر کر لیں گے اور اس کام کو بوجھ بالکل نہیں سمجھیں گے. اسی طرح استری کی تو خیر اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اگر آپ دھو کر ان کو ہاتھوں سے پریس کر لیں اور پھر تہ لگانے کا طریقہ صحیح آتا ہو تو میرا نہیں خیال کہ بہت بجلی ضائع کرنے کی ضرورت ہے. جی ویری گڈ. لگتا ہے استری شدہ ہے. یس. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں، کپڑے اتار کے ان کو گرول مرول کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں، اس کے اوپر اور پھینکتے جاتے. پھر جب وہ نکالتے ہیں تو وہ ایک عذاب بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب ان کو استری کرو. تو اس لیے تھوڑی تھوڑی اپنی عادتیں ٹھیک کر لیں تو زندگی بہت آسان ہو جائے. یہ بڑی اچھی ٹپ ہے. ہر نماز کے ساتھ آپ تھوڑا 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 کرتے جائیں اور کام ختم. یہ تو بہت اچھی بات ہے. سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ جب اللہ کے لیے کریں گے تو پہاڑ توڑنا بھی آسان ہو جائے گا. بلیو می. یس، ویری گڈ. جی بالکل. یعنی کہ مثلاً آپ کو روزانہ گھر میں کوئی ڈیوٹی ملی ہوئی ہے، مثلاً سبزی کاٹنے کی فار ایگزامپل، یا کوئی اور برتن دھونے کی، یا کوئی بھی، تو اس کے ساتھ اپنے اذکار مان لیں کہ اس وقت دروشی پڑھنا ہے، اس وقت استغفار پڑھنی ہے، اس وقت تسبیح کرنا ہے. تو انشاءاللہ ایک تو آپ تھکیں گے نہیں. یقین کریں اگر آپ ذکر کرتے ہوئے ایسے کام کریں گے تو تھکیں گے نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کام تو کرنا ہی ہے. کام کرنے والے زیادہ بہتر ہیں بنسبت نکموں کے. کل بھی ہم نے بات کی تھی نا ورتھ لیس ہونے کی. پتہ نہیں آپ نے غور کیا کہ نہیں جاتے ہوئے کہ جو زمین سرسبز ہو، کچھ اگا رہی ہو، وہ زیادہ اچھی ہے، زیادہ خوبصورت لگتی ہے، دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. اسی طرح جو لوگ کام کرتے ہوں، محنت کے عادی ہوں، ان کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. اور جو نکمے بیکار ادھر پڑے ادھر سوئے ادھر اٹھے ادھر بیٹھے، ان کو دیکھ کے کیا ہوتا ہے؟ مائیں گھر میں کس چیز پر کڑ رہی ہوتی ہیں؟ بچوں کی کن عادتوں پر؟ جی، جب کچھ کرتے نہیں، سستی کے مارے ادھر پڑ گئے ادھر پڑ گئے. تو ہم سب کو اپنی عادتیں بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنے. دیکھیے بعض اوقات میں یہ سوچتی ہوں کہ جن لوگوں کو دیکھ کے انسانوں کو غصہ آتا رہتا ہے، اور اگر وہ ان کا جو غصہ جانون ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں غصہ آتا ہوگا ان پہ؟ کبھی سوچا کریں اس پر. اگر آپ کی اماں آپ پر، یا آپ کی کوئی بڑی باجی، یا جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، اگر وہ ہر وقت آپ سے ناراض رہتی ہیں، خفا رہتی ہیں کہ آپ نکمی ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں آتا، آپ بالکل پروڈکٹیو نہیں ہیں، تو اس وقت یہ نہ سوچا کریں کہ یہ تو ہے ہی ایسی، ان کو بلیم کر کے خود خوش ہو گیا. نہیں، یہ بھی سوچا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے دیکھے اس نکمے پن کے عالم میں تو وہ بھی ناراض ہوتا ہو. تو کہاں کے رہیں گے ہم؟ صحابہ سے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، تو نکمے لوگوں سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں اپنی ان عادتوں کو تبدیل کرنا ہوگا. اور جب تک خود نہیں آپ ڈیسائیڈ کرتے نا کہ میں نے تبدیل ہونا ہے اور اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اس وقت تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ورنہ گھر میں چیخ و چلا ہو رہی ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہوتی ہے، دروازے بج رہے ہوتے ہیں، کلام مرد نازا پہ نرم و نازک بے اثر، کوئی اثر نہیں. تو ہر وقت
کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، کسی کام میں مصروف رہیں، پروڈکٹیو رہیں. فارغ کام چور بن کے اپنے آپ کو خوش مت کریں، اسمارٹ مت سمجھیں کہ سب تو کام کریں اور میں بیکار رہ کے آرام کر کے زیادہ عقل مند ہو گئی. چلیے چند ایک اور روایات. عبداللہ بن ابو یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ام ایوب فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو ان لوگوں نے ہجرت کے موقع پر آپ کے لیے بعض سبزیوں سے کھانا تیار کیا. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تم کھا لو کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے میرے ساتھی فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ صرف ان ساتھیوں کی نہیں ان کی بھی فکر کر رہے ہیں کہ جو نظر نہیں آ رہے، جو فرشتے ساتھ ہیں، کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ایسی حرکت نہ کریں کہ ہمارے فرشتوں کو تکلیف پہنچے؟ آپ جن جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا، ان سے پوچھئے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، وہ آپ کو کیا نمبر دیتے ہیں، وہ آپ کی کیا ویلیو بتاتے ہیں، اور اس پر ناراض نہ ہوئیے اپنی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے، کیونکہ کل تو وزن ہونا ہی ہے نا. ابھی انشاءاللہ ہم عقیدے میں میزان کا پڑھیں گے تو اس وقت کچھ چیزیں سامنے آئیں گی جو ہلا دینے والی ہیں کہ کیا کیا چیزیں تولی جائیں گی. تو ہمارا بھی وزن ہونا ہے وہاں. تو اس سے پہلے ذرا دنیا میں اپنی ویلیو پتہ کر لیں. سونا ہے، چاندی ہے، پتھر ہیں، کیا ہیں آپ، کس قیمت کے بکتے ہیں آپ. گھر میں جا کر اپنی امی سے پوچھیں، بہن سے پوچھیں، شوہر سے پوچھیں، آپ مجھے بتائیں میں کیسے امپروو کروں، کہاں سے امپروو کروں، کون سی چیز میری ٹھیک نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ لسٹ بنا کے رکھے ہوئے ہوں گے لیکن آپ کے ڈر سے بولتے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ بولنے کی جرت ہی نہیں دیتے ان کو. کیونکہ بعض لوگوں کو ذرا سا بھی سمجھا دیا جائے وہ اتنا شور ہنگامہ کر دیتے ہیں کہ بس پھر اللہ ہی ان کو سنبھالے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر حرہ کے قریب اترے، انصار کو بلا بھیجا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، عرض کیا آپ سوار ہو جائیں، آپ امن پائیں گے، آپ کی فرما برداری کی جائے گی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سوار ہو گئے. ہتھیار بند انصار نے آپ دونوں کو حلقہ میں لے لیا. اتنے میں مدینہ میں بھی سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں. سب لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بلندی پہ چڑھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف چلتے رہے اور وہاں ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سواری سے اترے. وہ اپنے گھر والوں سے گفتگو کر رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا. وہ اس وقت اپنے کھجور کے باغ میں تھے اور کھجور جمع کر رہے تھے. انہوں نے سنتے ہی بڑی جلدی کے ساتھ جو کچھ کھجور جمع کر چکے تھے اسے رکھ دینا چاہا. جب آپ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو جمع شدہ کھجوریں ان کے ساتھ تھیں. انہوں نے آپ کی باتیں سنی اور اپنے گھر واپس آ گئے. آپ نے فرمایا ہمارے ننھالی اقارب میں کس کا گھر یہاں سے قریب ہے؟ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا گھر ہے، یہ اس کا دروازہ ہے. فرمایا اچھا تو جاؤ، دوپہر کو آرام کرنے کے لیے ہماری جگہ درست کرو، ہم دوپہر کو وہیں آرام کریں گے. ابو ایوب نے عرض کیا پھر آپ دونوں تشریف لے چلیں، اللہ مبارک کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے کہ عبداللہ بن سلام بھی آ گئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ کہ آپ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور طرح سے روایت بیان ہوئی ہے جس میں اختصار کے ساتھ ان سب باتوں کو کہ آپ تشریف لائے، ان کو آپ کے پاس لے کر آئے، اور وہ پہلو یہاں پر ذکر ہوئے ہیں جو دوسری روایات میں ذکر نہیں ہوئے. تو ان دونوں کو کمبائن بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن سلام نے جب سنا کہ آپ آ گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، وہ بھی جلدی جلدی اپنا کام سمیٹے اور فوراً پہنچے آپ کی خدمت میں. ابو ایوب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ابو ایوب کے گھر کی نچلی منزل میں ٹھہرے اور آپ اوپر والی منزل میں. ابو ایوب کہتے ہیں میں ایک رات بیدار ہوا اور کہنے لگا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چلتے ہیں. تو رات کو ہٹ کر ایک کونے کی طرف ہو گئے اور پھر آپ سے بات عرض کی. آپ نے فرمایا مجھے نیچے والے حصے میں آسانی زیادہ ہے. تو ابو ایوب نے کہا میں اس چھت پہ نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ ہوں. تو آپ اوپر والے حصے میں تشریف لے گئے اور ابو ایوب نیچے آ گئے،
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر دونوں میاں بیوی جو تھے وہ آپ کے آرام کا خیال رکھتے تھے. ابو ایوب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی نچلی منزل میں فروکش ہوئے. میں بالا خانہ میں رہتا تھا. ایک دن میرے کمرے میں پانی گر گیا تو میں اور ام ایوب اس کو خشک کرنے لگے تاکہ وہ چھت سے ٹپک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ گر جائے. پھر میں ڈرتا ڈرتا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات مناسب نہیں کہ ہم اوپر ہوں اور آپ نیچے. اس پر آپ کے حکم پر آپ کا سامان جو تھوڑا سا ہی تھا اسے اوپر منتقل کر دیا گیا. اب یہ مختلف روایات ہیں تو اس میں یعنی ساری اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کھانے کی کوئی چیز ہدیہ کی جاتی تو آپ اس میں سے کچھ لے کر باقی سارا ابو ایوب کے پاس بھیج دیتے تھے. یعنی اپنے ہمسایوں کا اتنا خیال رکھتے تھے. ام ایوب نے بعض احادیث بھی روایت کی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام ایوب سے روایت ہے کہ قرآن 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے, تم جس حرف پر بھی اس کی تلاوت کرو گے وہ تمہاری طرف سے کفایت کر جائے گا. یہ بالکل گھریلو خاتون ہے اور ایک بہت علمی نوعیت کی حدیث بیان کر رہی ہیں. ابو ایوب کی بیوی سے مروی ہے کہ ابو ایوب کہتے ہیں, یعنی انہوں نے اپنے شوہر سے بھی روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم میں سے کوئی روزانہ رات کو تہائی قرآن پڑھنے سے بھی عاجز ہے؟ کیونکہ جس نے سورۃ اخلاص پڑھی گویا اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا. یعنی رات کو قل هو اللہ پڑھ کر سونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو تعلیم بھی دی جیسے اور صحابہ کو بھی دی. ابو ایوب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے یہاں ٹھہرے. مجھ سے فرمایا, اے ابو ایوب کیا میں تمہیں کچھ تعلیم نہ دوں, تمہیں سکھاؤں نہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا, جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا, 10 گناہ معاف کرے گا, ورنہ اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا. اور شام تک یہ کلمات اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن جائیں گے. اور جو شخص شام کے وقت کلمات کہے اس کا بھی یہی حکم ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. یہ آپ لوگ پڑھتے ہیں صبح شام 10 دفعہ, بہت بہترین کلمات ہیں. ابو ایوب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, کیا میں تمہیں ایسا صدقہ نہ بتاؤں جسے اللہ اور اس کے رسول بہت پسند کرتے تھے؟ تم لوگوں کے درمیان تب صلح کراؤ جب لوگوں کے حالات خراب ہوں اور آپس میں بغض رکھتے ہوں. یہ بہترین صدقہ ہے. کیا؟ جب لوگوں کے بیچ میں بغض ہو, دلوں میں میل ہو, تو تم کیا کرو؟ ان کے حالات اچھے کراؤ, ان کے صلح کراؤ. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے 2 لوگ ایک دوسرے سے اچھے نہیں, اس کی بات ادھر اس کی ادھر بتاتے ہیں. بالکل الٹ, اور لڑائیاں پڑتی ہیں اور اس لڑائی کو بھڑکائے رکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو سنائے رکھتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جب بھی پتا ہو کہ مثلا میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں یا رشتے دار ہیں, ان کے بیچ میں کوئی تعلق اچھے نہیں ہے, تو اس راہ کو ٹھنڈا ہونے دیں, زیادہ اس پہ ان سے پوچھیں ہی نہ. مثلا آپ کو پتا ہے وہ اس کی لڑائی ہے کسی سے, اور آپ اس کے گھر جائیں اور آپ پوچھیں کیا حال ہے تمہارے فلاں کا, اب وہ کیا کرے گا؟ وہ شروع ہو جائے گا. تو آپ نے خواہ اس کو بھڑکا دیا. اگر وہ ذکر بھی کرنے لگے تو آپ کوشش کریں کہ بات کچھ اور کرے تاکہ غیبت کا موقع نہ آئے. ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے. جب وہ واپس آتا اور ابو ایوب کے سامنے رکھا جاتا تو وہ اس جگہ کے بارے میں پوچھتے جس جگہ آپ نے انگلیاں ڈال کر کھانا کھایا, پھر آپ اسی جگہ سے کھاتے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن حنین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم کا مقام ابوا میں ایک مسئلے پر اختلاف ہوا, یعنی 2 ساتھیوں کا. عبداللہ بن عباس نے مجھے ابو ایوب کے ہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا. میں جب ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ کنویں کے 2 لکڑیوں کے بیچ غسل کر رہے تھے. ایک کپڑے سے انہوں نے پردہ کر رکھا تھا. میں نے پہنچ کر سلام کیا. انہوں نے دریافت کیا کون ہو؟ میں نے کہا عبداللہ بن حنین ہوں, آپ کی خدمت میں عبداللہ بن عباس نے مجھے بھیجا یہ پوچھنے کے لیے کہ احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کس طرح دھوتے تھے. یہ سن کر انہوں نے کپڑے پر جس سے ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کیا, جس سے پردہ کیا ہوا تھا اسے ذرا نیچے کیا. اب آپ کا سر دکھائی دے رہا تھا. جو شخص ان کے بدن پہ پانی ڈال رہا تھا اسے انہوں نے پانی ڈالنے کے لیے کہا. اس نے ان کے سر پہ پانی ڈالا. پھر انہوں نے اپنے سر کو 2 ہاتھوں سے ہلایا اور 2 ہاتھ آگے لیے پھر پیچھے لائے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام میں اس طرح سر دھوتے دیکھا ہے. دیر نہیں کی, اسی وقت بتایا. پھر اسی طرح ابو ایوب سے روایت ہے, وہ آپ کے معمولات کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوتے, جوتا سلائی کرتے, قمیص کو خود پیوند لگاتے,
اور فرماتے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. یہ سلسلہ صحیح ہے کہ حدیث ہے. یعنی پڑوسی تھے نا تو وہ ان کے معمولات جانتے تھے, تو انہوں نے آپ کا طریقہ روایت کیا کہ آپ کیسے سواری کرتے تھے اور گھر میں کیا کام کرتے تھے. جوتا اپنا سلائی کر لیتے اور قمیض کو خود پیبند لگا لیتے, اور فرماتے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. کیا یہ بھی آپ کی سنت ہے کہ اپنا کپڑا خود مرمت کر لیا جائے؟ آپ کو آتا ہے؟ سب کو نہیں آتا نا. کوئی بٹن ٹوٹ جائے لگا سکتے ہیں؟ اگر نہیں آتا سیکھ لیں, اور یہ کام بھی کیا سوچ کے کریں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرنا. ابو عبد الرحمن کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ سمندری سفر پہ جا رہے تھے. ہمارے امیر عبداللہ بن قیس فزاری تھے, ہمارے ساتھ ابو ایوب انصاری بھی تھے. ابو ایوب انصاری تقسیم کنندہ کے پاس سے گزرے تو اس نے قیدیوں کو ایک جانب کھڑا کر رکھا تھا جس میں ایک عورت رو رہی تھی. ابو ایوب نے پوچھا اس عورت کا کیا مسئلہ؟ لوگوں نے بتایا اس کے بیٹے کو اس سے جدا کر دیا گیا. ابو ایوب نے اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اس عورت کے ہاتھ میں دے دیا. یہ دیکھ کر تقسیم کرنے والا شخص عبداللہ بن قیس کے پاس چلا گیا اور انہیں یہ بات بتائی. عبداللہ نے ابو ایوب کے پاس قاصد بھیج کر دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ماں اور اس کی اولاد میں تفریق کرتا ہے, جو شخص ماں اور بچے میں تفریق کرتا ہے, جدائی ڈالتا ہے, قیامت کے دن اللہ اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان تفریق کر دے گا. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے دیکھا تو کسی سے پوچھا نہیں, انہوں نے کہا کہ فوراً عمل. یعنی یہ ان کی شخصیت کا خاص پہلو آپ کو دیکھیں گے, فوراً عمل. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات پر توجہ. ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ زوال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے, سنتیں. ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی نماز ہے جس پر میں نے آپ کو مداومت کرتے ہوئے پایا, یعنی ہمیشہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا زوال کے وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اس وقت تک بند نہیں کیے جاتے جب تک ظہر کی نماز ادا نہیں کر لی جاتی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی نیک عمل آسمان پہ چڑھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان 4 رکعتوں میں قرات فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا کیا ان میں 2 رکعتوں پر سلام بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یعنی آپ 4 اکٹھی ایٹ اسٹریچ پڑھتے تھے, 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وفات کے وقت ایک حدیث کی روایت. ابو ایوب انصاری نے مرض الوفات میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جو اب تک میں نے تم سے چھپا رکھی تھی, اور وہ یہ کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو گناہ کریں گے اور اللہ انہیں بخش دے گا. اچھا, اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے جا کے کوئی گناہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہونا یہ تو انسان ہونے کا حصہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. اچھا, ہم لوگوں کو معاف کرنا پسند نہیں نا جی؟ کس کس کو معاف کرنا بہت پسند ہے؟ سوچ کے ہاتھ کھڑا کیجیے, ان ہاتھوں کی گواہی لکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی آپ کو تنگ کرے, ستائے, کوئی پریشان کرے, پھر آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ معاف دل میں رکھ لیتے ہیں کہ میں اس کی خبر لے کے چھوڑوں گا, موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. ہاں, تو اللہ تعالیٰ انکا احب تحب العفو فاعف عنا یا انی. آپ نے کبھی نہیں یہ سنا کہ میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی؟ کہتے ہیں نا. یس, لوگ کہتے ہیں میں تو 7 نسلوں تک نہیں بخشوں گی. اتنے پکے ہوتے ہیں, ان کو تو پسند نہیں معاف کرنا. تو ایک تو یہ کہ غلطی ہونے پر مایوس نہ ہو, یہ مطلب ہے. غلطی ہو جائے توبہ کر لیں, جان بوجھ کے نہ کریں, اس لیے کہ انجانے میں بھی بہت ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جان بوجھ کے نہیں کرنا. اہل مکہ میں سے ایک آدمی کا کہنا ہے کہ یزید بن معاویہ اس لشکر کا امیر تھا جس میں ابو ایوب بھی جہاد کے لیے شریک تھے. یزید مرض الموت میں ان کی عیادت کے لیے آیا تو ابو ایوب نے اس سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو لوگوں کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو, اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور مجھے لے کر چلتے رہو, جہاں تک ممکن ہو مجھے لے کر ارض روم میں بڑھتے چلے جاؤ. جب ابو ایوب فوت ہو گئے تو یزید نے لوگوں کو یہ باتیں بتائیں. لوگوں نے اسلحہ تنظیم کیا اور ان کا جنازہ لے کر چل پڑے. یعنی میکسیمم لے گئے. ترکی جب فتح ہو نا اس وقت استنبول میں ان کا مزار بھی ہے.
ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے کوئی مختصر نصیحت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا جب تم اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح پڑھو جیسے رخصتی کی نماز پڑھ رہے ہو. کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس پر کل معذرت کرنی پڑے, اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ. ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ دیکھیے کہ نماز اور شوق سے آپ پڑھیں گے کیونکہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. جی آپ کو یاد ہے نا کہ ابو ایوب جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا تو انہوں نے جا کے ام ایوب سے کیا کہا تھا؟ ابو ایوب سے مروی ہے کہ اس نے ام ایوب سے کہا دیکھ رہی ہو کیسی کیسی افواہیں پھیلائی جا رہی. اس نے کہا ابو ایوب اگر تم صفوان بن معطل کی جگہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں یہ کچھ کہتے؟ اس نے کہا قطعاً نہیں. اس نے کہا اگر میں عائشہ کی جگہ ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کرتی؟ اس نے کہا کبھی ایسا نہ ہوتا. ام ایوب نے کہا دیکھو عائشہ مجھ سے بہتر ہے اور صفوان تم سے بہتر. ٹھیک ہے نا. تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ ایسی کوئی بات کر سکتی؟ تو یہ بھی ان کی ایک خاص خوبی ہے. اس سے بھی آپ دیکھیں کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کتنا بہترین ایک اتفاق اور موافقت اور خیر کی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.